ذرا سوچئے، صدیوں سے عربی گرامر اور ترکیب نے طلباء کو ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بھاری بھرکم کتابیں، تاریک کمرے اور راتوں کی نیند اڑا دینے والے قواعد۔ آج کے اس تجزیے میں اس مشکل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا راز کھلنے والا ہے، ایک ایسا راز جو دراصل عربی سیکھنے والے ہر طالب علم کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے اور اچانک استاد صاحب کسی طالب علم کو کھڑا ہونے کا اشارہ کرتے ہیں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اپنی آواز خود سنائی دینے لگتی ہے۔ وہ خوف، وہ گھبراہٹ کہ اب اس انتہائی پیچیدہ اور طویل عربی عبارت کی ترکیب آخر کیسے کی جائے گی۔ یہ صرف کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ روایتی انداز میں عربی پڑھنے والوں کا ایک اجتماعی صدمہ ہے، ایک ایسی اذیت جسے تقریباً ہر طالب علم گزرتا ہے۔ لیکن کیا کبھی غور کیا ہے کہ اس شدید خوف کی اصل وجہ آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ ہم جماعت ہوتا ہے جو کتاب کھولتا ہے اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے پوری ترکیب ایسے حل کر دیتا ہے جیسے کوئی بچوں کا کھیل ہو۔ دوسری طرف وہ طالب علم ہے جو رات رات بھر جاگ کر قواعد کا رٹا لگاتا ہے، لیکن کلاس میں آتے ہی سب کچھ ذہن سے بالکل غائب۔ یہ تھکا دینے والا رٹا انسان کو ذہنی طور پر نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ محنت اپنی جگہ پوری ہوتی ہے لیکن نتیجہ صفر۔ ایسے میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ شاید ذہن میں ہی کوئی کمی ہے، لیکن ہمارا ماخذ اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل مسئلہ ذہن کا نہیں بلکہ اس پرانے طریقے کا ہے جو برسوں سے رائج ہے۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اصل خامی اس فرسودہ نظام اور رٹا لگوانے والے کلچر میں ہے جس کے ذریعے عربی سکھائی جا رہی ہے۔ جب اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ خامی سیکھنے والے میں نہیں بلکہ سکھانے کے طریقے میں ہے تو یقین مانیے برسوں کا بوجھ اور احساس کمتری بالکل ہوا ہو جاتے ہیں۔ ایک لمبی جدوجہد کے بعد یہ احساس ایک بہت ہی گہرے ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ تو اس مسئلے کی گہرائی سے نکل کر اب ذرا سیدھا حل کی طرف آتے ہیں۔ پیش ہے ایک جادوئی نقشہ۔ ماخذ کے مطابق یہ جملوں کی ساخت کو سمجھنے کا ایک ایسا جدید اور بصری نظام ہے جو رٹے کی ضرورت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس نقشے کو فالو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پیچیدہ عربی الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ خود بخود جڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ عبارت جو کل تک ایک اندھیری بھول بھلیا لگ رہی تھی، اچانک ایک روشن اور واضح راستے میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا طلسم ہے جو گرامر کی تمام الجھی ہوئی گتھیاں منٹوں میں سلجھا دیتا ہے۔ اب اس جادوئی نقشے کا جو سب سے مرکزی حصہ ہے وہ ایک خاص عنصر ہے جسے ہم کیپٹن کہہ سکتے ہیں۔ ہر طویل اور مشکل عربی جملے کے اندر ایک پوشیدہ کیپٹن ہوتا ہے۔ یہی وہ کیپٹن ہے جو اس جملے کی سمت، ساخت اور معنی کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ درجنوں گرامر کے اصولوں کو رٹنے کے بجائے صرف اس ایک کیپٹن کو تلاش کرنا سیکھنا ہے۔ جیسے ہی اس بنیادی عنصر کی پہچان ہوتی ہے نا، باقی سارا جملہ خود بخود اپنی جگہ پر فٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل کسی بکھری ہوئی پہیلی کا درمیانی ٹکڑا ملنے جیسا ہے جس کے بعد پوری تصویر خود ہی واضح ہو جاتی ہے۔ اس زبردست فارمولے پر عمل کرنا 3 انتہائی آسان اور طاقتور قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم، قواعد کا آنکھیں بند کر کے رٹا لگانا فوراً چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا قدم، جملے پر بس ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے اور تلاش کیا جائے کہ وہ چھپا ہوا کیپٹن آخر کہاں ہے۔ اور تیسرا قدم، اس کیپٹن کی مدد سے فوراً مبتدا اور خبر کی نشاندہی کر لی جائے۔ ماخذ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ان 3 قدموں پر عمل کرنے سے مشکل ترین عربی عبارات بالکل ہاتھ باندھ کر آگے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ علم کا یہ ہتھیار انسان کو عبارت پر مکمل غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا ہر طالب علم کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ دماغ سے آواز آتی ہے، یہ رہا مبتدا اور یہ رہی خبر۔ اس ذہنی کیفیت کا ذرا تصور کریں جب دماغ خاموشی سے الجھنے کے بجائے جوش سے پکار اٹھتا ہے کہ پوری بات سمجھ آ گئی ہے۔ یہ واقعی وہ لمحہ ہے جب ساری مشقت ایک زبردست کامیابی کے احساس میں بدل جاتی ہے۔ یہ صرف ایک تعلیمی کامیابی تھوڑی ہے، یہ تو ایک جذباتی فتح ہے جہاں ایک پیچیدہ عبارت بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ برسوں کی ذہنی تھکاوٹ ایک ہی پل میں خوشی کے احساس میں ڈھل جاتی ہے۔ اس تمام محنت اور اس نئے طریقے کو اپنانے کا آخری نتیجہ ایک مکمل تبدیلی کی صورت میں نکلتا ہے۔ مدرسے یا کلاس میں طالب علم کی پوری پہچان ہی بدل جاتی ہے۔ جو کل تک عبارت دیکھ کے ڈرتا تھا، آج وہ اعتماد سے بھرا ہوا ہے۔ خوفناک نظر آنے والی عربی عبارات اب آسان اور مطیع ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑی بات، عربی جو کبھی ایک انتہائی مشکل اور خشک مضمون لگتا تھا، اب وہ ایک دلچسپ کھیل میں تبدیل ہو چکا ہے جسے حل کرنے میں واقعی لطف آتا ہے۔
یہ خوف کے اندھیروں سے مکمل مہارت تک کا ایک بے مثال سفر ہے۔ تو جب اس پرانے اور فرسودہ طریقے کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ واقعی کمال کا ہوتا ہے۔ اب یہاں آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگلی بار جب کوئی عربی عبارت سامنے آئے گی تو وہ ایک ناممکن اور خوفناک امتحان محسوس ہوگی، یا پھر وہ ایک ایسا دلچسپ کھیل لگے گی جو بس جیتے جانے کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر صحیح طریقہ کار اور بصری فہم کا استعمال کیا جائے تو سیکھنے کا یہ عمل ایک انتہائی سحر انگیز تجربہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، علم کا یہ نیا سفر آخر کتنا حیرت انگیز ہو سکتا ہے۔